وادی منا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اخلاص کے ساتھ رب کے حضور قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک نبی اپنے بیٹے، وہ بھی نبی، ان کی قربانی رب کے حضور کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ جانور کی قربانی کرتے ہیں، یہ تو آسان کام ہے، مگر بیٹے کی قربانی کی بات اگر آ جائے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ مگر ایک نبی ہیں، اللہ کے امتحان میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کس طرح اپنے تن من دھن ساری چیزوں کو قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، وادی منا ہے۔ شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ہر طرف سے بہکانے کی کوشش میں لگا ہے۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بہکا رہا ہے، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو بہکا رہا ہے، کبھی ہاجرہ پر اپنا حربہ استعمال کر رہا ہے، مگر شیطان ہر جگہ ناکام رہا۔ شیطان ہر جگہ سے مایوس و نا امید ہو گیا، اور اللہ نے کہا بھی تو تھا، اے شیطان جا تو میرے بندوں کو بہکانا، مگر جو میرا مخصوص بندہ ہوگا، جو میرا محبوب بندہ ہوگا، کبھی تو اسے بہکا نہ سکے گا، کبھی تو اسے پھسلا نہ سکے گا، ہمیشہ وہ راہ راست پر رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی منا میں ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ آپ نے شیطان کو دیکھ کر کے کنکریاں زمین سے اٹھائی ہے، باپ بیٹے نے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں۔ آج بھی یہ سنت زندہ ہے۔ حاجی صاحبان جب حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے وادی منا میں آپ شیطان کو کنکریاں ماریں۔ سب سے پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 11ویں ذی الحجہ کو چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر مجلے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر 12 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے۔ حاجی صاحبان کو آج بھی حکم ہے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر مجلے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں۔ اس طرح سے آج بھی اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو وادی منا میں زمین پر لیٹا دیتے ہیں، چھری ہاتھ میں لیتے ہیں اور گلا پہ رگڑ رہے ہیں، گلا کو ریت رہے ہیں، مگر چھری اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام ہے کاٹنا۔ چھری آپ کہیں رگڑیے گا، چھری کسی پہ چلائیے گا، وہ چیز کٹ جائے گی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے، دنیا نے یہ تاریخ بھی دیکھی ہے، دنیا نے یہ نظارہ بھی ملاحظہ کیا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھریاں چلائے جا رہے ہیں، مگر گردن نہیں کٹ رہی ہے، مگر گلا نہیں کٹ رہا ہے، مگر گلا نہیں کٹ رہا ہے۔ یہ بات بھی میں بتاتا چاہوں کہ یہ قانون دنیا کا ہے، چھری سے کاٹیے گا وہ چیز کٹ جائے گی، یہ دنیا کا قانون ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، قانون ہے۔ پانی کا کام پیاس بجھانا ہے، قانون ہے، قدرت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگے، پانی آپ پیجیے گا، آپ کی پیاس مٹ جائے گی، یہ قانون ہے۔ اگر اللہ چاہ لے تو آپ پورا سمندر پی جائیے، مگر پیاس نہیں مٹے گی۔ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کھائیں گے، آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، قدرت نہیں ہے۔ اگر قدرت چاہ لے، لاکھ کھاتے رہیں آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ آگ کا کام جلانا قانون ہے، اگر اللہ چاہ لے تو آگ نہیں جلا سکے گی۔ پانی کا کام بجھانا یہ قانون ہے، قدرت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہ لے، لاکھ آگ میں آپ پانی ڈالتے رہیں گے تو آگ نہیں بجھے گی۔ قانون کچھ اور ہے، ضابطہ کچھ اور ہے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، قانون اور ضابطہ تو یہی تھا کہ آگ کا کام ہے جلا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جل جانا تھا، ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو جاتے، مگر رب کی قدرت نہیں چاہ رہی تھی کہ میرا خلیل جلے، میرا پیغمبر جلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام ہیں، وادی منا ہے، چھری چل رہی ہے مگر گلا کٹ نہیں رہا ہے، چھری چل رہی ہے مگر گردن کٹ نہیں رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے چھری تو میرے اسماعیل کو کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ میرے اسماعیل کی قربانی کو رب کے حضور کیا نامقبول ہے؟ کیا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ چھری نے زبان حال سے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ایک
بار کہتے ہیں اے چھری کاٹ، مگر تیرا رب، مگر دنیا جہان کا رب خالق کائنات بار بار کہتا ہے اے چھری ہرگز اسماعیل کے گلے کو مت کاٹنا، ہرگز اسماعیل کے گلے کو خراش مت پہنچانا۔ کیسے میں کاٹوں؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو لگ رہا ہے آج قربان کر کے ہی چین لیں گے، سکون حاصل کریں گے۔ یہ نظارہ کائنات ملاحظہ کر رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل کیا کر رہا ہے، جلدی سے جنت سے دمبا لے اور چلا جا وادی منی میں۔ آج میرا خلیل اپنے بیٹے کی قربانی کو میرے بارگاہ میں پیش کر ہی چین و سکون حاصل کرے گا۔ حضرت جبرائیل نے دمبا لیا، وادی منی میں پہنچے، حضرت اسماعیل کو الگ کھڑا کر کے دمبا کو وہاں پہ رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل گئی، اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ لگتا ہے میرے بیٹے کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، مگر جب آنکھ سے پٹی ہٹی ہے، جب آنکھ سے آپ نے پٹی کو ہٹایا تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ آپ کا بیٹا نورانی چہرہ لے کر سامنے کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہے، اور زمین پر آپ کے بیٹے کی جگہ ایک دمبے کی قربانی ہو گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دمبے کی قربانی کو قبول و مقبول فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دمبے کی قربانی کو قبول و مقبول فرما لیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے آزمائش میں کامیاب ہو گئے، اتنے بڑی آزمائش، اتنا بڑا امتحان، مگر اللہ کے محبوب بندے اپنے امتحان میں کھرا اترتے ہیں، اپنے امتحان میں، اپنے مشن میں کھرا اترتے ہیں۔ کبھی کوئی جنبش، کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ جو کہتا ہے اپنے سر کو خم کرتے نظر آتے ہیں، اور یہی تو بندے کی بندگی ہے کہ رب ذوالجلال جو حکم دے، رب ذوالجلال جو حکم ارشاد فرمائے اس پر بصر و چشم قبول کر لینا، یہی بندے کی بندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس قدر اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، آپ کا رتبہ عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، آپ کی بردباری مشہور ہے، آپ کے نرم کلامی مشہور ہے، آپ رب کے خلیل ہیں، رب ذوالجلال کے دوست ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعائے ابراہیمی، یہ درود ابراہیمی آج بھی باقی ہے ہمارے لیے۔ جب تک نماز میں ہم درود ابراہیم نہیں پڑھتے ہیں ہماری نماز ناقص اور نامکمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے کل خاندان پر، ان کے آل اولاد پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد پر درود کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ نماز میں ہو کہ کہیں بھی ہوں آپ درود ابراہیم کی کثرت کیجئے۔ درود ابراہیمی میں بڑی برکتیں ہیں، مگر اب آپ آگے سنتے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حضور یہ قربانی پیش کر دی، رب ذوالجلال نے دمبے کے شکل میں اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بڑھتی چلی گئی، آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے، آپ نے اکیلا پن محسوس کیا تو لوگوں نے آپ کی شادی کرا دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، آپ خوشحال زندگی گزارنے لگے، مگر وہی صحرا نوردی کی جو عادت تھی، آپ نے کنارہ کش اختیار جو کر لیا تھا، وہ عادت ابھی بھی نہیں چھوٹی۔ آپ ہمیشہ جنگلوں کی طرف جاتے، شکار فرمایا کرتے تھے، آپ کی بیوی گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لے آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں فلاں ہوں۔ دروازہ کھل گیا، آپ اندر تشریف لائے، آپ تشریف فرما ہو گئے۔ آپ نے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ جنگل کی طرف گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ زندگی کیسے کٹ رہی ہے، کیا حالات ہیں، کس طرح تم دن اور رات کاٹ رہی ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں بڑی غربتی کا شکار ہے، نہ بے کسی کا عالم ہے، بڑی مشکل سے وقت گزرتا ہے، بڑی مشکل سے کھانے اور پینے کا سامان مہیا ہوتا ہے،
یہ جب سنا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے، کچھ دیر تک انتظار کرتے، دیکھا کافی وقت گزر گیا، آپ گھر چلے گئے اور آپ جاتے جاتے کہہ گئے کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے میرا یہ پیغام پہنچا دینا، ان سے یہ کہہ دینا۔ کہا کیا کہنا ہے؟ کہ ان سے یہ کہنا کہ گھر کے دروازے کو چینج کر دیں، گھر کے دروازے کو بدل دیں، گھر کے دروازے کو تبدیل کر دیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر تشریف لائے، گھر میں خوشبو ملی۔ آپ نے پوچھا کوئی آیا تھا؟ بیوی کہتی ہاں کوئی ایک بزرگ آئے تھے، کوئی ایک نورانی چہرہ والا تشریف لائے تھے اور وہ کہہ کر گئے ہیں۔ کہا کیا کہہ کر گئے ہیں؟ کہا انہوں نے کہا ہے گھر کا دروازہ بدل دینا، گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد گرامی یہ اشارہ کر کے گئے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ اور یہی ہوا، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اپنے بیوی کو آپ نے چھوڑ دی، اور پھر کچھ دنوں کے لیے آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ نے دوسری شادی کی اور آپ ساتھ رہنے لگے۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور آ کر کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں فلاں ہوں۔ دروازہ کھل گیا، عورت کہتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ کہتی ہے اندر تشریف لائیں۔ اندر حضرت تشریف لائے، تشریف رکھیں، آپ کو بٹھایا، بڑے ادب سے پیش آئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہیں، شکار کے لیے گئے ہیں۔ کہا زندگی کیسے کٹ رہی ہے؟ کہا الحمدللہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، بڑی شادمانی کے ساتھ زندگی کٹ رہی ہے، خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اسماعیل علیہ السلام جنگل کی طرف جاتے ہیں، شکاری کر کے جانور لاتے ہیں، ہم لوگ دونوں پکا کر کے کھاتے ہیں، بڑی خوشحالی کے ساتھ شاداں زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جاتے جاتے آپ نے کہا کہ سنو، جب اسماعیل آئے تو ان سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے، گھر کی چوکھٹ کی دیکھ ریکھ کرے، گھر کی چوکھٹ کو اچھے طریقے سے رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی بیوی آگے بڑھی، زوجہ آگے بڑھی، خدمت کرنے لگی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا گھر سے خوشبو آ رہی ہے، کیا کوئی آیا تھا؟ کیا کوئی تشریف لائے تھے؟ آپ کی زوجہ کہتی ہاں تشریف لائے تھے، ایک نورانی چہرے والا شخص آیا تھا، گھوڑے پہ سوار، بڑی خوبصورت چہرہ تھا، نورانی جلوے ہم نے دیکھے۔ کہا کیا کیسا لگا؟ کہا کیا خوبصورت مناظر تھے، میری طبیعت چاہ رہی تھی وہ یہی رہتے تو اچھا ہوتا، بڑی دلکشی تھی ان کی باتوں میں، بڑی نرمی تھی۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسماعیل سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے، گھر کی چوکھٹ کی دیکھ ریکھ کرے، گھر کی چوکھٹ کی حفاظت اور نگہبانی کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے اور کہا اے میری بیوی محترم، اے میری زوجہ محترمہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھے؟ وہ میرے باپ، میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ یہ اشارہ دے کر گئے ہیں کہ میں تمہاری حفاظت کروں، میں تمہاری دیکھ ریکھ کروں، تم بڑی اچھی ہو، اللہ کے شکر گزار بندی ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے کہ وہ تنگ دستی میں بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے۔ آج بھی ہے، اگر عورت شکریہ ادا کرے، شکر گزار بندی بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں سارے گھر اچھے ہو جائیں گے۔ مگر ہر گھر میں آج میاں بیوی کی لڑائی ہے، ہر گھر میں بہو ساس کی لڑائی ہے، ہر گھر میں مرد عورت کی لڑائی ہے، ہر گھر میں شوہر بیوی کی لڑائی ہے۔ لڑنا بند کر دیں، آپ اطمینان کی زندگی گزاریں، قناعت کی زندگی گزارنا سیکھیں، صبر کی زندگی گزارنا سیکھیں، تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کو دستیاب ہو، جو مل جائے اسی پر صبر کریں، اسی پر قناعت کریں، وہی کھا کر دن رات گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں۔